بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جو لوگ مٹھائی زیادہ کھاتے ہیں ان کو لبلبہ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ صبح ناشتے میں ایک کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنا رزق میں برکت لاتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بچے کے سر پر بال نہ ہوں تو انجیر کی چھال اور سمندری جھاگ پیس کر گاڑھا لیپ کریں۔ جس کا غصہ زیادہ ہوگا اس کے دوست کم ہوں گے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہوتا ہے۔ صابر وہ ہے جو غریبی میں صبر کرے۔ لالچ صبر کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ گھر میں سرخ چیونٹیوں کا نکلنا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مرغیوں کا انڈوں پر بیٹھنا رزق میں کشادگی کی علامت ہے۔ روٹی کے بعد فوراً پیاس کا نہ لگنا اچھی صحت کی علامت ہے۔ پورا ننگا ہو کر کپڑے بدلنے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ بدن میں سوئیاں چبھنا جادو کی علامت ہے۔ گھر میں حشرات کا زیادہ ہو جانا گھر میں آفتیں آنے کی علامت ہے۔ کانوں کو موڑنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں تو گھر میں مور کے پروں کو لٹکا دیں، جھگڑے تھم جائیں گے۔ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اس گھر میں رزق کم ہو جاتا ہے۔ گھر میں دودھ کا پھٹ جانا رزق کے بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں ایک ساتھ کوے آ جائیں تو گھر میں غم آنے کی نشانی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کا بہترین علاج ہے۔ وقت گزر جانے پر افسوس بے نتیجہ ہے۔ موت بے خبر ساتھی ہوتی ہے۔ زبان دل کی حقیقی آنکھیں ہیں۔ آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے ہے۔ بہترین فضیلت زبان کی حفاظت ہے۔ مصیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے۔ زیادہ کھانا ذہن کو مفلوج کر دیتا ہے۔ فضول خرچ کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے ادائیگی کر دینے سے کام ٹھیک ہوتا ہے۔ جو دولت آپ کے پاس وہی علادین کا چراغ ہے۔ اچھے کام کیا کر کبھی غریب نہیں ہوگے۔ خوش نصیب اگر بیوقوف بھی ہو تو عاقل ہے۔ زیادہ دولت شعور کو بڑھنے نہیں دیتی۔ دولت مند نہیں جان سکتا کہ اس کا دوست کون ہے۔ دولت انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ انسان کی دولت اس کی خوبیاں ہیں۔ دولت سے رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ دولت مند ہے وہی محتاج ہے۔ بخیل دولت کا مالک نہیں ہوتا بلکہ دولت اس کی مالک ہوتی ہے۔ جس شخص نے اپنے آپ کو باعزت کیا ہے تو اپنی دولت کو ذلیل کر کے کیا۔ اگر کام دولت سے نکل سکے تو جان کو ہرگز خطرے میں نہ ڈالو۔ اندھا ہے وہ جو دولت سے دوسروں کا دل خریدتا ہے۔ انسانی غم کچھ اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کو ہنسی ایجاد کرنا پڑتی ہے۔ دنیا کے مال پہ مغرور مت ہو، کیا خبر اس رات تیری جان طلب کر لی جائے۔ نمک سے بھرپور غذائیں نہ صرف آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں ہیں: سبز چائے، انار کا جوس، مچھلی، زیتون کا تیل، بیریز۔ ایک کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی۔ نیند کے دوران جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ اکثر فضول بولنے والے بڑے ہو کر انجینئر بن جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بہت دبلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھا کر اپنے وزن میں مناسب اضافہ کر سکتے ہیں۔ اجوائن کی زیادہ مقدار جگر میں سوزش اور جلن پیدا کرتی ہے۔ جن لوگوں کو معدے میں جلن کی شکایت ہو ان کو اجوائن نہیں کھانی چاہیے۔ جو انسان نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔
جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ میں چند قطرے روغن بادام کے ملا کر پی لو۔ کچھ عرصے میں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے۔ زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن پر لگاؤ۔ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ غصے میں چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کیونکہ ہمارا دل غصے کے دوران تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون رگوں میں تیزی سے دوڑتا ہے۔ تازہ پھل اور سبزیاں کھانے سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ متوازن غذا کھانا ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانے کو چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو۔ انسانی پھیپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زیادہ چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے مشروبات اور باسی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ضرور ہوں گی: کان چھوٹے ہوں گے، آنکھیں موٹی ہوں گی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ لمبے بالوں والی عورت 4 چیزوں کی شوقین ہوتی ہے: عیش و عشرت، تعریف، محبت اور دنیا کی سیر۔ دنیا کا طالب بالآخر رسوا ہوتا ہے۔ دنیا کی جستجو ہر ایک برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ تیرا دل مردہ بنے۔ زندگی ایک ایسی تار ہے جس کو شک کی دیمک کھا کر ختم کر دیتی ہے۔ جو بد فطرت ہوتے ہیں، شک ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ انسان کی کھال بدلی جا سکتی ہے لیکن فطرت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ خوش مزاجی سے امن حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے دل میں محبت۔ بچہ اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کرے تو سمجھ جاؤ بچے کو شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ بچہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرے تو سمجھ جاؤ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ بچہ ہاتھوں کو گھمانا شروع کرے تو سمجھ جاؤ وہ انجان لوگوں میں گھبرا رہا ہے۔ بچہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو زیادہ ہلا رہا ہو تو سمجھ جاؤ وہ ماں کو تلاش کر رہا ہے۔ بچہ اپنے دائیں کان کو پکڑ کر رو رہا ہو تو سمجھ جاؤ بچے کو پانی کی شدید پیاس لگ رہی ہے۔ بچہ روتے وقت منہ سے لعاب نکالے تو سمجھ جاؤ ایسا بچہ بڑا ہو کر صحت مند اور طاقتور ہوگا۔ جو بچہ اپنی زبان کو باہر نکال کر ناک کو لگائے، ایسا بچہ بڑا ہو کر شدید غصے والی طبیعت کا بنتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی آنکھیں دیر سے کھولتا ہے، وہ بڑا ہو کر وفادار اور پرخلوص بنتا ہے۔ جس بچے کے پیدا ہوتے ہی سر پر گھنے بال ہوتے ہیں، اس کے دانت جلدی باہر آ جاتے ہیں۔ جو بچہ گرتا زیادہ ہے، ایسا بچہ بڑا ہو کے چالاک، ہوشیار اور سمجھدار بنتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی کم روتا ہے، ایسا بچہ بڑا ہو کے بہادر اور نڈر بنتا ہے۔ بچہ اپنے دائیں آنکھ بند کر کے رو رہا ہو تو سمجھ جاؤ اس کو قبض کی شدید شکایت ہے۔ بچہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو چوس رہا ہو تو سمجھ جاؤ اس کا موڈ بہت اچھا ہے۔ جو بچہ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے کو چوسے تو ایسا بچہ بڑا ہو کے ذہین بنتا ہے۔ جو بچہ مٹی اور پتھر زیادہ کھاتا ہے، ایسا بچہ بڑا ہو کے خاموش اور شرمیلا بنتا ہے۔ جو بچہ بچپن میں گلا پھاڑ پھاڑ کر روتا ہے، ایسا بچہ بڑا ہو کر ہنستا بہت زیادہ ہے۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔